پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جبریل امین بھی آتے ہیں تو وہ بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ جناب جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا تو انداز ہی نرالے تھے۔ ان صحابہ کی جماعت میں ایک عرابی آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کام اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے آتا ہے اور منڈی میں جاتا ہے، منڈی میں جا کر کھجوریں لیتا ہے، کھجوریں لے کر وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اس نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو منڈی چلا گیا، تو پھر منڈی سے سودا سلف لے کے حضور کی بارگاہ میں پھر آ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے بیٹھا رہتا ہے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں کھجوریں بیچ لوں۔ اور جب وہ کھجوریں لے کے آ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے تو پھیری لگانے والا ہے اور کھجوریں بیچنے والا ہے، اس وقت تو تیرا جو ٹائم ہے وہ پھیری لگانے کا ٹائم ہے، کھجوریں بیچنے کا ٹائم ہے، تو حضور کے پاس جا رہا ہے، اور اپنے کام سے فارغ ہو کے پھر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اچھی کھجوریں خرید سکوں، تو غریب ہوں تو مال بھی ویسا ہی میں نے خریدا ہے، تو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گا، تو پھر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پھر میں حضور سے عرض کروں گا کہ آقا میں غریب ہوں، کھجوریں میں نے بیچنی ہیں، تو مجھ پہ نگاہ کرم فرما دے۔ اگر حضور نے فرما دیا کہ جاؤ بیچ دو تو پھر میری کھجوریں بک جائیں گی، میری کھجوروں کی قیمت بڑھ جائے گی، تو ویسے مجھ سے کس نے لینی ہے، میں خود غریب ہوں اور میرا مال بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے بید جاننے والے ہمارے کریم آقا، جب اس پہ نگاہ عنایت ڈالتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ میری کھجوریں ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں بیچ دوں، میں جا کے پھیری لگا لوں۔ حضور فرماتے ہیں جا، چلا جا، جا کے کھجوریں بیچ۔ بس حضور کا فرمانا وہ نکلتا ہے، ابھی آواز لگا رہا ہی ہوتا ہے تو گاہک آ جاتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں، سارا اس کا سودا بک جاتا ہے۔ تو روزانہ کا اس کا معمول اسی طرح ہی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا مال اتنی جلدی کو بک جاتا ہے؟ اس نے کہا میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں بکا ہوا ہوں، تو میں جو ہی حضور سے اجازت لے کے کام کرتا ہوں تو میرا کام فوری ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس کام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت شامل ہو جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی شامل ہو جائے، تو جس پہ آپ راضی ہوں تو وہ اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں جو آپ نے ارشادات جو ہمارے لیے ہیں، اگر ہم وہی کریں گے تو آج ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، ہمارے لیے بھی خوشحالی ہے۔ تو یقیناً ہماری خوشحالی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ عمل کریں اور حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ حاضری کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بس بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیں تو یہی ہمارے لیے حاضری ہے. اور جے دل ہوئے نیڑے تو پھر مدینہ دور کیے. بس اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی تو جو ہے وہ آپ کی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو اتنا قریب نبی ہے وہ پھر ہم سے دور نہیں، ہمارے احوال کو دیکھتے ہیں. بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ لیں تو پھر کائنات بھی ہماری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں.